دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ تسبیح یہ عمل کسی نے بھی پڑھ لیا تو اس کی تمام حاجتیں مکمل ہو جائیں گی۔ آج وہ جو بھی اللہ پاک سے مانگے گا اس کو سب مل جائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ اگر آپ کو 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے، یعنی مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملے، تو آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے اور پھر رب سے دعا کرنی ہے۔ 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، پورے سال کا رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ آخری جمعرات کو یہ عمل یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ قرض جس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ والوں، جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس عمل کو کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے قرضوں کو غیب سے ختم کر دے گی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آخری جمعرات اللہ والوں یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس میں 5 جمعرات آئی ہیں۔ یہ 5ویں جمعرات ہے جو رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور جو لوگ رب کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ان پر بے شمار کی نعمتیں اپنی نچھاور فرما دیتا ہے۔ اور دوستوں، یہ آخری جمعرات ہے، اور اگر آپ لوگ مقروض ہو چکے ہیں، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، جو قرض دار ہوتا ہے نا، جو مقروض ہوتا ہے، جو کسی کے پیسے کسی وجہ سے لے لیتا ہے اور واپس نہیں کر پاتا، نبی پاک ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی مصیبت کے لیے کسی سے قرضہ لیا اور پھر اس کو وقت پہ نہیں دیا، پھر دیا ہی نہیں، آپ مر گئے، انتقال ہو گیا آپ کا، تو نبی پاک ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ کھانے والوں کی تو بہت دور کی بات ہے، یعنی جو لوگ دھوکہ دے کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا نبی پاک سے۔ جو مقروض ہے، جو قرض دار ہے، ان کے لیے نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہ کوئی اپنے ذمے میں اس کا قرضہ نہ لے لے۔ پھر صحابیوں میں سے کوئی اپنے ذمے میں قرضہ لے لیتا تھا اور پھر نبی پاک ان کا جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ تو اللہ والوں، یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ نبی پاک نے امت کے لیے تعلیم دی ہے کہ اگر تم پر قرضہ چڑھ گیا ہے، تم مقروض ہو گئے ہو، تو ذہن میں رکھو کہ اس قرضے کو جلد از جلد اتارو اور پھر اس دنیا سے کوچ کرنا۔ تو اللہ والوں، یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ آپ کا قرضہ اتارنے میں آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور جب رزق میں برکت ہوگی تو قرضہ بھی آٹومیٹک آپ لوگ اتار دیں گے۔ یہ اتنی خاص تسبیح ہے جو کہ رب کی مدد کو واضح طور پر لے کر آتی ہے۔ تو دوستوں، لازمی آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ، دیکھیں 29واں مہینہ بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آج کے اس دن کو ضائع کر دیا تو شاید رب ایک اور موقع دے دے، لیکن شاید، ورنہ پھر یہ کاش ہی رہ جائے گا، اور 1 سال کا لمبا انتظار، اور اس کے بعد پھر یہ وقت ملے گا پھر اس تسبیح کو پڑھ کے رب کو راضی کرنا۔ تو لہٰذا ابھی موقع مل رہا ہے، ابھی اس موقع کو غنیمت سمجھے اور آج یہ تسبیح یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے ماہ رمضان کی 29 تاریخ آخری جمعرات کا۔ لازمی اس تسبیح اس عمل کو پڑھیں، میرا اللہ رب العالمین آپ پر رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، لیکن کوشش کریں کہ عشاء کے وقت پڑھیں، کیونکہ یہ طاق رات بھی ہے اور لیلۃ القدر کی رات بھی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ طاق رات 29 کی رات طاق رات میں آتی ہے۔ تو اللہ والوں، اس طاق رات میں رب کو راضی کرنے کے بہت سے موقع اور قبولیت والی گھڑی آپ کو ملتی ہے۔ تو دوستوں، جس طریقے سے 27ویں شب میں قبولیت کی گھڑی تھی 4:36 پہ، اس وقت جتنوں نے بھی دعائیں مانگی تھیں ان کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ 36 سے لے کے 39 منٹ 3 منٹ کی اللہ پاک نے قبولیت کی گھڑی دی تھی، اور لیلۃ القدر کی رات بھی تھی۔ تو اللہ والوں، اسی طریقے سے 29 کی رات کو بھی آپ کو قبولیت کی گھڑی ملے گی۔ تو لہٰذا آپ لوگ لازمی اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل
اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان کی 29 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسیوں کو دور کر دے۔ اے میرے رب ذوالجلال، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تاک رات ہے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، ان سب کے حق میں کن فرما دے، ان سب کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے مولا، ہم سب پر سے آزمائشوں کو ہٹا دے۔ میرے مولا، اس رمضان کا مہینہ جس کے اندر عبادات نہیں کر پائے، جو حق تھا وہ ادا نہ کر پائے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، مٹا دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، میرے مولا ایک دن بچا ہے، ہمیں اس ایک دن خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، یہ رمضان کی بہاریں ہمیں آئندہ سال بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ناگہانی آفات حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، ہمیں اس ماہ رمضان کو آئندہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا، ہمیں محتاجگی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا، ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، یہ آخری دن ہمارے لیے برکت والا بنا دے، ہمارے لیے عظمت والا بنا دے، ہمارے لیے قبولیت والا بنا لے، ہمارے لیے نجات والا بنا دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس پر اپنی خاص نظر کرم فرمانا، ان کے گھر والوں کے لیے آسانی فرمانا، ان کے والدین اگر اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں تو ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمانا۔ اے میرے مولا، اے قدرت والے رب، اے پالنے والے رب، اے میرے رب، ہم سب کے رب، ہم سب پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں فتنوں سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے اپنی زبان کو میٹھا بنا دے۔ میرے مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر فرما دے، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، خلافت کا نظام عطا فرما دے۔ میرے مولا، امام عطا فرما دے، امام مہدی کا ظہور فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی خلافت کا نظام عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی،
اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، پریشان سب ہی ہیں، پریشانیاں ہر بندے کی ہے، لیکن اللہ والوں بے شک سب پریشان ہیں، لیکن تیرے یہ دربار میں جو حاضر ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتا۔ تو میرے مولا آج ہم سب کے لیے آسانی فرمانا، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس وظیفے کو پڑھے گا اس کے اوپر رحمت کی نظر فرمانا، اس کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرمانا۔ اب اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو رکھیں، نہیں تو کچھ رقم بھی رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صدقہ کرنا مقصود ہوتا ہے، بس صدقے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، اس بات کو بتانا مقصود تھا آپ کو کہ صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اب وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی آخری جمعرات ہے، آخری موقع ہے، آخری دن ہے، 29 تاریخ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن غفلت میں آپ لوگ گزار دیں، تو لازمی صرف 3 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔
یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ دو بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز
अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। और आज का जो अमल है हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह का ही है। अब किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया। अब जो सदके के लिए रखा है जैसे चावल या चीनी, उस पर दम करें, फूंक मारें। अगर पैसे रखे तो उस पर भी दम करके गरीबों को सदका कर सकते हैं। चीनी रखी तो चींटियां वगैरह को डाल दें। अगर चावल रखे हैं तो उसको उबाल के छत पे रख दें ताकि चिड़िया वगैरह बआसानी खा लें। बाजरा वगैरह रखा है तो वो भी छत पर आप लोग रख सकते हैं। कोई मकसद वाली बात नहीं, बस सदका करना मकसूद है, इस बात को समझ लें। अब दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है क्योंकि माह रमजान का आखिरी दिन है, 29 तारीख है, आखिरी दिन है और अल्लाह वालों ये आखिरी मौका भी है। तो लिहाजा लाजमी इस अमल को पढ़िएगा, अपने लिए बरकत की दुआ कीजिएगा, अपने लिए रहमत की दुआ कीजिएगा, अपने लिए आसानियों के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही खास तस्बीह है, बहुत ही खास अमल है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना, मेरा बताना और आपको सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू को गलती कोताही हुई अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ़ फरमाए। चलो फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।